الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کے لاکھوں لاکھ احسانات ہیں جس نے ہم کو مسلمان کر کے پیدا فرمایا۔ ہم کو اس رب کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے احسان ہیں، کتنے بڑے احسان ہیں، کوئی پہچان سکے گا، کوئی جان سکے گا؟ ہم احسان فراموش بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنے خاص نظر فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے! اس دنیا کے بنانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ ہم کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ دیکھو نا، اس امت کے آپ دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے اس امت کی۔ ہم کو نبی ملا تو کیسا ملا؟ سردار، سارے انبیاء کا سردار نبی ملا، اللہ پاک کا محبوب نبی ملا۔ یہ کائنات تخلیق ہوئی کس کے لیے ہوئی؟ اللہ پاک کی تسبیح کے لیے ملائکہ کافی نہیں تھے کیا؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی انسان ہیں وہ محبوب اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اس کے صدقے میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں اور آقا کے امتی ہیں اور آقا کے عاشق رسول ہیں۔ جس نبی کی امتی ہونے کے لیے انبیاء رشک کرتے تھے، اللہ پاک سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی امت میں سے اٹھانا۔ اور آج اس امت کی بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ میرے نبی کے بعد، میرے اللہ پاک کے آخری نبی کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی جھوٹی دعویٰ کر لے تو اس کو وہ مرتد ہے، وہ قتل کرنے کے لائق ہے جو جھوٹی دعویٰ کرے۔ میرے محبوب
آخری نبی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ہم تو اتنا بھی نہیں ہوتا، ہم کو شیطان نے اتنا قابو کر لیا ہے، ہم اس مدنی آقا پر درود پاک بھیج سکے۔ ہم تو شیطان کے قبضے میں آ چکے ہیں، شیطان نے ہم کو جکڑ لیا ہے، قابو کر لیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، عاشق رسول، ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کہلانے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے ہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ جب نماز کی بات آتی ہے، جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے، جب روزے کی بات آتی ہے، جب محبوب کی سنت پر عمل کی بات آتی ہے، تو ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، در نبی یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور محبوب کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، پہلا جز ہے عشق، نبی پاک سے عشق، نبی پاک سے محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ظاہری بھی ہم کو محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہیے۔ گستاخیاں کرنے والے کتنی بھی گستاخیاں کریں، لیکن ہم ان کو ماں کا پلایا ہوا دودھ یاد دلا لیں گے۔ ہم اگر عملی طور پہ صحیح اور سچے باعمل مسلمان بن جائیں تو قسم خدا کی کسی کے بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ میرے آقا پر گستاخانہ الفاظ بولے۔ ہم خود ان کو موقع فراہم کرتے ہیں، ان کو ہم خود راستہ بنا کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پر، ہمارے آقا پر انگلی اٹھائے۔ یاد رکھو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ میرے آقا پر جو توہین کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم باعمل مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن باعمل مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کو اب بیدار ہونا پڑے گا، ہم کو نیند سے بیداری کرنی پڑے گی، ہم کو ناموس رسالت کے لیے پہرا دینا پڑے گا، ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، نبی پاک کی ہر ادا کو ادا کرنے کے لیے اب اٹھنا پڑے گا۔ یہ وقت ہے
مسلمان سجاگ ہو جائے، مسلمان بیدار ہو جائے، ذہنی طور پہ ہم کو بیدار رہنا پڑے گا، سجاگ رہنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ ایک طرف رات کالی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، سونا جنگل ہے۔ اس شعر کی میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق دنگ ہے۔ وہ بڑا عشق رسول ہے۔ اس نے جو شعر کہا تھا، کب آسمان میں کالے بادل ڈول رہے ہیں اور جنگل میں ہیں کالی رات ہے، اور مسلمان تم کو سجاگ رہنا پڑے گا اس جنگل میں، کالی رات میں، اور آسمان میں کالے بادل دوڑ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو نیند نہیں کرنی چاہیے، سجاگ رہنا چاہیے، کیونکہ ادھر چوروں کی رکھوالی ہے۔ کس کی رکھوالی ہے مسلمانوں؟ چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر مسلمان پر ناموس رسالت کا پہرا دینے کا فریضہ بنتا ہے۔ یہ کام مولوی کا نہیں ہے، یہ کام مدرسے والوں کا نہیں ہے، یہ کام صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کہلانے والے پر فرض ہے کہ وہ عملی طور بیدار ہو جائے، سجاگ ہو جائے کہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ پھر کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آقا پر انگلی اٹھائے۔ کیا محمود غزنوی کی تاریخ آپ نے پڑھی؟ محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھی ہے؟ بڑے بڑے عشاق رسول کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ اور آج ہماری کمزوری کی وجہ سے جو بھی گھر سے، جس کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، جس کو گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہے، وہ بھی میرے آقا پر انگلی اٹھاتا ہے۔ مسلمانوں اب سجاگ ہونا پڑے گا۔ میرے سنی بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، میرے قادری بھائیوں، نقشبندی بھائیوں، سہروردی بھائیوں، چشتی بھائیوں، عطاری بھائیوں، اب وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا بولا؟ علامہ اقبال بہت بڑا عاشق رسول تھا، بولا عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ آپ جو ادھر لگاؤ گے، جو بوؤ گے وہ ہی کاٹو گے۔ اب عملی طور پر ہم کو میدان میں آنا پڑے گا، عملی طور پر ہم کو گستاخ رسول کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وقت کی تقاضا ہے، یہ وقت کی تقاضا ہے مسلمانوں، کہ ہم عملی طور پر میدان پر اتر آئیں، ہم سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں، عملی طور پر عاشق رسول بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا بلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دعاؤں میں یاد رکھنا۔